میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک نوجوان کا ماں، اس کی ماں ICU میں بھرتی کی۔ یہ نوجوان باہر روڈوں کے اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ مولا میری والدہ محترمہ کو میری بھی زندگی سے عطا کر، یعنی مجھے زندگی بڑھا دے، طویل کر دے مولا تبارک و تعالی۔ رو رو کے دعا کیا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آیا اور کہا کہ سوری، ہم نے آپ کے والدہ کو نہیں بچا پائے۔ اب وہ نوجوان چیخ چیخ کر یہ کہنے لگا کہ میں معبود حقیقی کو نہیں مانتا معاذ۔ وہ نوجوان مسلم تھا، لیکن وہ ہاسپٹل میں چیخ چیخ کر چلا چلا کر یہ کہنے لگا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ میرے دوستوں، آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ زیادہ خوشی کے وقت بھی ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت کو یاد رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا زیادہ سے زیادہ مصیبت جب ہم پر آ جائے اس وقت بھی ہمیں معبود کو ماننے کی ضرورت ہے۔ اب آپ یہ بات سمجھیں کہ وہ ایک نوجوان جو یہ کہتا ہے کہ میں معبود حقیقی کو نہیں مانتا معاذ اللہ، کیا اس کے نہ ماننے سے اور ماننے سے ہمارے اللہ رب العزت کے شان میں کچھ کمی اور زیادہ ہو جائے؟ ہم جو سجدہ کرتے ہیں 5 وقت اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سر کو جھکاتے ہیں، کیا یہ سر کو جھکانا اللہ رب العزت کی حاجت ہے یا ہماری حاجت ہے؟ تو پھر ہم اور آپ یہ بات کیسے بولتے ہیں؟ یہ بات آپ یاد رکھیں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں کہ اللہ رب العزت 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ان کی شان میں اگر کوئی بے وقوف یہ کہتا ہے تو یہ صرف اس کی غلطی نہیں، کہیں نہ کہیں ہم اور آپ کی بھی غلطی ہے۔ کیا وہ لڑکا جو نوجوان وہ عالم ہوتا تو کیا یہ اس طرح کی باتیں کرتا؟ کیا وہ علم دین سیکھا ہوتا تو اس طرح کی باتیں کرتا؟ کیا ہے معبود حقیقی؟ کون ہے اللہ رب العزت؟ ہم ان کے بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے ہماری ضرورت۔ وہ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، لیکن آج لوگ ان کے شان میں بھی گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں معبود حقیقی کے متعلق میں آپ کے سامنے چند الفاظ پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے درمیان اس کے بعد میں آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا، کیونکہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کو اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن یہ مانتے ہیں جان مال دھن دولت سب سے زیادہ اگر ہم مانتے ہیں تو یہ ہمارا معبود ہمارا خدا ہے کہ نہیں؟ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی آپ بتا دیجئے کہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے، تنو تنہا ہے، ایک دم اکیلا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس کائنات کے اندر، اس دھرتی کے اندر بہت سارے چیز پیدا ہوئے اور آج پورے دنیا سائنٹسٹ کے بدولت پروگریس میں ہے۔ لوگ آج سب سے زیادہ ترجیح دے رہے ہیں تو وہ سائنٹسٹوں کو دے رہے ہیں۔ اسی کے متعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ اس پورے دنیا کے اندر لوگ ایک چیز کو جمادات کہتے ہیں۔ جمادات کا مطلب ایسے چیز جو خود سے چل پھر نہیں سکتا۔ یہ میک، تار، کرسی، لائٹ وغیرہ یہ سب چیزیں جو ہے یہ جمادات میں سائنٹسٹ شامل کرتے ہیں۔ جمادات سے افضل ایک دوسری چیز ہے اس کائنات کے اندر جسے ہم اور آپ نباتات کہتے ہیں۔ نباتات کا مطلب پلانٹس کو کہا جاتا ہے، یعنی درخت پیڑ پودا کو کہا جاتا ہے۔ یہ پیڑ پودا مٹی پتھر سے افضل ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ مٹی پتھر یہ پانی پیتی نہیں ہے اپنے سے، لیکن پیڑ پودا پانی پیتی ہے، اور اگر اسے پانی نہ ملے تو وہ مر بھی جاتا ہے، آپ کو بھی جانتے ہیں۔ تو یہ جمادات سے افضل دوسری چیز ہو گئی ایک نباتات، لیکن اس نباتات سے بھی افضل ایک دوسری چیز ہے جسے ہم اور آپ حیوانات کہتے ہیں۔ حیوانات کا مطلب جانور، یعنی جان والا، جس بھی جانور کے اندر یہ جان ہے اسی جانور میں ہم اور آپ بھی شامل ہیں۔ جانور، لیکن ہم اور آپ حیوان ناطق ہیں۔
मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब जमादात से अफजल नबातात, नबातात से अफजल हैवानात हो गया, जिसमें हम और आप सब हैं। लेकिन मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जमादात हैवानात के अंदर ये जो जानवर हैं और हम और आप हैं, ये दोनों पैदा होते हैं और बगैर झुब्बे का पैदा होता है, याद रखिएगा। लेकिन जो बड़ा होने के बाद अपने लिए झुब्बा सिला ले, उसे हजरत इंसान कहते हैं, और जो बड़ा होने के बाद भी लंगा ही घुमा करे, उसे जानवर कहते हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से प्यास भी हम दोनों को लगती है, हम दोनों भी प्यार पानी पीते हैं, लेकिन जहां पानी दिखे वहां मुंह डाल देना, ये जाने बगैर कि ये पाक है या नापाक है, उसे जानवर कहते हैं। लेकिन जो 3 सांस में टोपी पहनकर बैठ करके दाहिने हाथ से पानी पिए, उसे हजरत इंसान कहते हैं। इसी तरीके से भूख भी हम दोनों को लगती है, हम दोनों भी ग़िज़ा खाते हैं, लेकिन जो खाना जहां दिखे, जहां हरियाली दिखे, वहां मुंह डाल देना, ये जानवरों का काम है। लेकिन जो अपनी कमाई, मेहनत की कमाई कमाता है, उसे हजरत इंसान कहते हैं। इसी तरीके से जानवर और इंसान के दरमियान बेशुमार फर्क आप लोगों के नजर आएंगे, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों। अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंसान ये सब आखिर करता क्यों है, कि ये हलाल है, ये हराम है, इसकी तमीज इससे होगी, इसकी बचाव इससे होगी, इसकी बचत इससे होगी, ये सब इंसान करता क्यों है? तो इस सिलसिले में कहा गया है, साइंटिस्टों का ये कहना है कि इंसान ये सब अक्ल की बिना पे करता है। अब अक्ल क्या है? तो इस सिलसिले में साइंसदानों का ये कहना है कि कुव्वते दर्राटा और कुव्वते मुद्रिका को कहा जाता है, यानी समझने की पावर, जिस चीज के जरिए इंसान के जहन में आ जाए, उस चीज को कहा जाता है। इसका मतलब हम और आपके पास ये दिमाग है, ब्रेन है। आज से आप लोग 20 साल पहले रेडियो देखे होंगे, टीवी देखे होंगे, वो सब में वायर लगे होंगे। दिमाग के बारे में, इसके बारे में भी कहा जाता है, ये दिमाग है, इसके अंदर वायर लगे होंगे, 100 मिलियन बिलियन वायर लगे होंगे, और ये वायर एक दूसरे वायर से जुड़ा हुआ। और आप बाखूबी जानते हैं कि पावर हाउस में अगर तार ज्यादा हो और उसका कनेक्शन ज्यादा हो, तो आप बताइए कि उसका वोल्टेज कितना ज्यादा होगा। इसी तरीके से इंसान के दिमाग के बारे में कहा गया है कि 100 मिलियन बिलियन डाटा बाइट सेव कर सकता है। जब एक नौजवान मोबाइल खरीदता है, तो सबसे पहले यही चर्चा होता है कि 16 GB है या 32 या 100, बोलिए आप।